چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ یا لین ہے، اس میں کھینچیں گے نہیں، یا لین کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، اور یا لین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ اور یہ یا مدہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اوتل، اور یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اوتل، یہ واو الف اور یہ الف نہیں پڑھیں گے، تا کو سیدھا لام سے ملا دیں گے۔ اوتل کتاب، کھڑا زبر میں بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر۔ کتاب بکلی آیتم، یا تنوین کا میم کے اندر ادغام کریں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آیتم ما الف مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ما تبعو، واو مدہ اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ قبلتک، ٹھیک ہے۔ مکمل آیت دیکھیے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، الف مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یہاں تنوین کا اکفا ہوگا اور یہاں نون ساکن کا اکفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ، الف مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْض، یہاں دو زیر کی تنوین پہ وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو دو زیر کی تنوین کو جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں صرف غوط کی آواز کو ہم مینشن کریں گے۔ قبلت بعض، اور یہاں میم ساکن کا اکفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اور یہاں تنوین کا اکفا ہوگا، تنوین کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ، یا میم ساکن کا میم کے اندر ادغام کریں گے اور غنہ کریں گے، اور یہاں نون ساکن کا قلب کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد با آئے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو نون کے اوپر چھوٹی میم بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم کو اس میم سے ملائیں گے، نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ من بعد ما جاءك من العلم، وقف کریں گے تو میم کے نیچے جو زیر ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اور میم کے اوپر جزم پڑھیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انک نون کے اوپر تشدید گننا کریں گے انک اذا لمین نون کو ظا سے ملائیں گے الف اور لام نہیں پڑھیں گے نو ظالمین یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے یا مدہ کس سے کہتے ہیں میں نے آپ کو اوپر بتلایا انک اذا لمین الظالمین انک اذا لمن الظالمین الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ را کو باریک پڑھیں گے را کے نیچے زیر ہے اس لیے واو مدہ میں نے آپ کو بتلایا واو مدہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یعرفونہ الٹا پیش میں بھی کھینچ کر پڑھیں گے کما یعرفون ابناءہم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا یا مدہ استیق الف کے برابر کھینچیں گے نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں گننا کریں گے اور تنوین کا میم کے اندر ادغام کریں گے اور گننا کریں گے فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ من ربک میم کو را سے ملائیں گے نون ساکن کا را کے اندر ادغام کریں گے ٹھیک ہے تو یہ نون ساکن نہیں پڑھیں گے میم کو سیدھا را سے ملائیں گے را کو موٹا پڑھیں گے را کے اوپر زبر ہے اس لیے من ربک فلا تکونن واو مدہ اس لیے الف کے برابر کھینچیں گے اور نون کے اوپر تشدید گننا کریں گے فلا تکونن من الممترین الحق من ربک فلا تکونن من الممترین الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ تنوین کا واو کے اندر ادغام کریں گے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا یا مدہ اور الف مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے فَاسْتَبِقُوا ٹھیک ہے الف نہیں پڑھیں گے ف پڑھیں گے فَاسْتَبِقُوا یہ واو الف اور الف نہیں پڑھیں گے قاف کو سیدھا لام سے ملائیں گے قاف کو سیدھا لام سے ملائیں گے ٹھیک ہے کھینچنا بھی نہیں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا یو پڑھیں گے یو یا نہیں پڑھیں گے یؤتی بکم اللہ جمیعا
وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف اور زبر سے بدلیں گے، تو پڑھیں گے جمیعا، یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نون کے اوپر تشدید ہے، گنہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور تنوین کا یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه، ان کے اوپر تشدید ہے اس لیے گنہ کریں گے اور الٹا پیش میں بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ للحق من ربک، نون سکین کا را کے اندر ادغام ہوگا مگر گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو سیدھا را سے ملائیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ من ربک، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو کاف کے اوپر جزم پڑھیں گے، آسان سا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ماں پڑھیں گے اس کو سیدھا اس والے لام سے ملائیں گے اور اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نون کے اوپر وقف کریں گے تو زبر ہے تو جزم پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یہیں تک ہے، آیت نمبر 149۔ انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسرے ویڈیو میں پڑھا جائے گا۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔